تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اس ملک کی دولت عطا فرمائی، پاکستان کا یہ حصہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی قدردانی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کی محبت اور اس وطن کی محبت ہمارے سینوں میں ہو۔ چونکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے انبیاء کے سینوں کے اندر بھی اپنے وطن کی محبت ہوتی تھی، اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے الوداعی نظر جب مکے کے اوپر ڈالی تو فرمایا اے میرے وطن، اے مکے کی سرزمین، میرے دل میں آپ کی کتنی محبت ہے، میں کتنا پیار کرتا ہوں آپ کے ساتھ، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ظالم قوم مجھے نکال رہی ہے، اگر یہ مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ مکے کی سرزمین کی اتنی محبت۔ جب آپ مدینے تشریف لے گئے، اب وہاں پر آپ کا قیام ہوا تو مدینے کی محبت پیدا ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، مدینے کے لیے دعا کی، اللہ مدینے کی جتنی برکتیں ہیں، مکے کی برکتوں سے مدینے کی برکتیں دو بالا اور دو چند فرما، ڈبل فرما۔ اللہ جو مدینے کا دشمن ہے اسے خاک میں ملا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم، مدینے والوں کو فرمایا اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک سفر سے آپ تشریف لا رہے تھے، جب آپ مدینے میں داخل ہوئے آپ کی نظر احد کی پہاڑ پر پڑی، فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر محبت، دوسری اس نعمت کی قدردانی یہ ہوگی اس ملک کی حفاظت۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے فوج بھی متعین ہے، لیکن ہمارا ذہن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ جی ملک کی حفاظت کرے۔ ہر ایک پاکستانی کے یہ جذبات ہونے چاہیے کہ اسلام کے نام پر ہمیں یہ ٹکڑا ملا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے، ایک ایک چپے کی حفاظت کریں گے۔ ہر ایک کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ جب اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے تو ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ قدر کی ایک صورت تعمیر بھی ہے، آباد کرنا۔ اب اس ملک پاکستان کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، تو اس کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اسلامی پرچم بلند ہو، یہاں پر قرآن کے احکامات ہو، یہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق ہماری زندگی کا گزران ہو۔ یہ آبادی کی صورت ہے۔ جب اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل ہوا اور جن لوگوں نے قربانیاں دی، کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس پاکستان کی تخلیق اور بنیاد میں لاکھوں لوگوں، مردوں، خواتین اور بچوں اور مظلوم انسانوں کا خون شامل ہے۔ اس قربانی کا مقصد یہ تھا کہ اس ٹکڑے پر اسلام نافذ کریں گے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے جو حکمران ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ یہاں اسلام نافذ کریں، عدالت سے انصاف ملے، تھانوں میں انصاف ہو، اسپتالوں کے اندر انصاف ہو۔ لیکن اگر اس کا جائزہ ہم لیتے ہیں تو روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس اعتبار سے تو معاملہ ناقص ہے بالکل۔
عدالت میں ایک ظالم اور ایک مظلوم دونوں جب دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو رشوت چلتی ہے، پیسے چلتے ہیں، ظالم کو عزت کے ساتھ بری کیا جاتا ہے، مظلوم اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے اس کا کلیجہ افسوس کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے۔ اسپتالوں کا حال بھی آپ کے سامنے ہے، تھانوں کا حال بھی، لیکن ہمیں اس پہ رونا نہیں چاہیے۔ ہر ایک پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو آباد کرے۔ اگر حکومتی سطح پر اس کو آباد نہیں کیا جا سکتا، آباد کا مطلب اسلام نافذ کرنا، تو انفرادی طور پر بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان سے زیادہ شکوہ نہ کرے بلکہ اپنے آپ سے شکوہ کرے کہ اللہ نے مجھے جو 6 فٹ کا جسم دیا، مجھے اس پر اختیار دیا، آیا میں نے اپنے جسم پر شریعت نافذ کی ہے یا نہیں؟ میری آنکھیں صحیح استعمال ہو رہی ہے یا نہیں؟ میرے کان صحیح استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں؟ میری زبان صحیح استعمال ہو رہی ہے یا نہیں؟ اور میرے ہاتھ صحیح استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں؟ میری سوچ صحیح استعمال ہو رہی ہے یا نہیں؟ جو میرے اختیار میں ہے وہاں تو میں شریعت نافذ کروں۔ تو اپنا جسم تو ہمارے اختیار میں ہے کہ بد نظری سے ہم بچیں، جھوٹ سے ہم بچیں، سود سے ہم بچیں، غیبت سے ہم بچیں، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہم تو اپنی ذات پر بھی شریعت نافذ نہیں کر سکتے، صرف باتیں کرتے ہیں۔ اور اپنے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کا سربراہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہم سے سوال ہوگا۔ اپنے گھر میں ہم شریعت کو نافذ کریں کہ صبح کے وقت تہجد سے ابتدا ہو، فجر کی نماز، پھر یاسین سے ابتدا ہو، پھر تلاوت، اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق، اور غیر شرعی چیزوں کو گھر سے نکالا جائے اور گھر کے اندر شریعت کو نافذ کیا جائے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، تو اس کی قدردانی ہم اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔